نماز کے فرائض کے حوالے سے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب تشریف لائیے۔ دوران نماز رکوع کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھا جائے۔ دوران رکوع جب مرد حضرات رکوع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو کھلی انگلیوں سے ایسے پکڑا جائے گا، اور اس طرح سے پکڑ کے اسے جوڑا نہیں جائے گا۔ اپنی انگلیوں کو کھلا رکھ کر اس طرح سے اپنے گھٹنے کو پکڑیں گے اور انگلیوں کو خوب کھلا رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ نہ کیا جائے۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں، اور اس کے لیے ٹانگیں سیدھی رکھی جائیں اور ٹانگوں کو کمان کی طرح کر دینا، یہ دوران رکوع مرد کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگ کو کمان کی طرح ٹیڑھا کر لے، بلکہ جب رکوع میں جائے ہاتھ رکھے گا تو بالکل یہ ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا عملی طریقہ جب ہم کریں گے تو اس میں انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے، بالکل جو ہے وہ گول انداز میں نہ ہو بلکہ سیدھی رکوع کی حالت میں پیٹھ بچھی ہوئی ہو کہ اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو وہ گرے نہ بلکہ برابر رہے۔ یہ جو ہے وہ رکوع کی کیفیت ہے۔ اسی طرح ابو داود نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور دارمی نے بھی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز کافی نہیں، یعنی ناکافی ہے، یعنی اس کی نماز کامل نہیں جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ رکوع میں اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے، اس کی نماز کامل نہیں۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر رکھے۔ رکوع میں جاتے ہوئے بالکل نیچے یا بالکل اوپر نہیں، بلکہ جب پیٹھ سیدھی ہو تو اسی کے برابر اس کا سر بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا سا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے، پاؤں بھی جو ہے وہ جھکے ہوئے رکھے۔ مردوں کے لیے مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھی عورت نہ کرے۔ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا یہ سنت ہے، یعنی رکوع کیا اور رکوع سے اٹھ کے پھر ہاتھ نہیں باندھنا بلکہ ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور منفرد یعنی اکیلا کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے دونوں کا کہنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد بھی کہا جا سکتا ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے سمیع اللہ لمن حمیدہ
کہتے ہوئے اور ربنا لکل حمد کہنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی، ربنا لکل حمد، بے شک ہم اس رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صرف ربنا ولکل حمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہم ربنا ولکل حمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یعنی جو اس طرح سے کہے گا یہ فرشتوں کا قول، یعنی فرشتے اسی طرح اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا یہ مستحب ہے، یعنی رکوع کی حالت میں نمازی کی نظر کہاں ہو، ہاتھ جب باندھے گا تو اپنی گردن کو سیدھا رکھے گا، اپنے چہرے کو سیدھا، اور ہاتھ باندھنے کے بعد اپنے سجدے کی جگہ، اور رکوع کے دوران کہاں دیکھے گا نمازی، اپنے پاؤں کے اوپر اپنی نگاہ رکھے گا، یعنی اپنے پاؤں کی طرف وہ اسے دیکھتا ہوگا۔ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا یہ مستحب ہے۔ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کرنا اصلاً اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے اس کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہا جائے، اور حمیدہ کی اختتام پر سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کے ساتھ ہی اسے ختم کر دیا جائے، اسے لمبا نہ کیا جائے، یعنی سر اٹھا کر رکوع سے پھر جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ٹھیک نہیں، بلکہ جو ہی سر اٹھانے لگے سجدے رکوع سے تو پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ یہی اعلیٰ حضرت نے اسے نقل فرمایا۔ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا یہ سنت ہے، ہاتھ باندھنے نہیں چاہیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ سیدھے چھوڑ دینے۔ رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا، یعنی قوما میں کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ رکوع سے جب ہم فارغ ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو پھر فوراً ہی نیچے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اتنی مقدار کھڑا رہنا چاہیے جتنی دیر میں سبحان اللہ کہہ لیا جائے، اور اتنی مقدار یہ اسے قوما کہتے ہیں، اور اس میں یہ کھڑا رہنا سبحان اللہ کی جو ہے نا وہ مقدار تک یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی العلیٰ یا سجدے میں سبحان ربی العظیم بھولے سے کہہ دیا، پڑھ لیا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ۔ کیا فرض ہے؟ سجدہ جو ہے یہ نماز کا 5واں فرض ہے، یعنی پیشانی، نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک، نمبر 3 اور 4 دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 5 اور 6 دونوں گھٹنے، اور 7 اور 8 پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ کیا سجدہ کہلاتا ہے؟ ایک پیشانی، ایک ناک کی ہڈی، یعنی اتنا اسے پریس کیا جائے، دبایا جائے کہ سختی محسوس ہو، اور بعض اوقات سجدے میں جو ہے وہ صرف بعض اوقات لوگ سر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کو ناک کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ سجدے میں جائیں تو نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک کا یہ سخت ہڈی جو ہے اس کا سجدے میں سختی کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ پھر جو ہے وہ ہاتھوں کی دونوں یہ ہاتھ اور یہ گھٹنے دونوں اور پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی کی جو ہے نا وہ صرف ناک لگا دی یا صرف
زیادہ جھکا کر پیشانی لگا دی، یہ اٹھا تو بھی سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا پیشانی، ناک کی یہ حصہ اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں، یہ سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا، یہ 8 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ 8 چیزیں ہو گئیں۔ یہ سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی طرح سے پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، یعنی حقیقت میں سجدہ وہ ہے، یہ سارے یہ جو ہے وہ ہم نے جو بیان کی 8 چیزیں یہ جم کر زمین پر لگ جائیں اور پھر جم کر جو ہے نا وہ زمین پر سجدہ کرنا، یہ ہے حقیقت سجدہ۔ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور وہ کہتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ کون سی کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے؟ یوں تو اللہ ہماری رگ جان سے قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن بندہ وہ کون سی کیفیت ہے جو اپنے رب کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا اس سجدے کی یہ 8 چیزوں کا جم کر زمین پر لگ جانا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہرگز نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے، اور تعظیماً بھی اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں علماء یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ لہذا اتنا سلام میں بھی کہا گیا کہ اگر سلام کرتے کسی سے ادباً جھکیں بھی تو اتنا مت جھکیں کہ وہ کیفیت رکوع یا کیفیت سجدہ میں چلی جائے۔ لہذا ایسے انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو کرنا ہوتا تو وہ بیوی اپنے شوہر کو کرتی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو تعظیماً بھی کوئی سجدہ کرے گا تو یہ علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔